ہمارے اکابر محدثین میں محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، وہ فارسی النسل تھے، ان کے ابا کا نام شیرین تھا۔ عرب کو شین بولنا مشکل ہوتا ہے، سین سے بدل دیتے ہیں، اس لیے وہ سیرین ہو گئے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بڑے محدث تھے، بڑے اللہ والے تھے، بیٹھ کے اپنے دوستوں سے بات کرتے تھے، طبیعت کے اعتبار سے بہت ظریف تھے، ہنستے بولتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھیوں میں ہنستے بولتے رہتے تھے۔ اور اس بیچ میں بھی چاشت کا وقت ہوتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ اپنا کام جاری رکھو، میں ذرا 2 رکعت پڑھ لوں۔ کھڑے ہو کے نیت باندھ لیتے تھے وہیں اسی مجلس میں، اور لوگ کہتے تھے کہ حضرت یہاں ہم لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنا کام جاری رکھو، گپ شپ، میں اپنا نماز شروع پڑھ لیتا ہوں، تو اس سے الجھن نہیں ہوتی آپ کو؟ تو فرماتے بالکل نہیں ہوگی، تم اپنا کام کرو، میں جب اللہ اکبر کہتا ہوں تو اس عالم میں نہیں رہتا، اس عالم میں نہیں رہتا ہوں، میں کسی دوسری دنیا میں کھو جاتا ہوں، مجھے تمہارے سے اب کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ تو اٹھ کے اسی وقت چاشت کی نیت باندھ لیتے تھے ساتھ۔ اس مرتبے کے آدمی تھے، اور تقوی کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ ان کا اپنا کاروبار تھا، اس زمانے میں مضبوط قسم کے لوہے کے بنے ہوئے بٹ نہیں ہوتے تھے جو تولنے کے ہوتے ہیں، تب پتھروں کے اندازے کر لیتے تھے اور ان پتھروں کو اس کے مطابق بنا کر تراش کے رکھ لیتے۔ اب اگر کسی کو کوئی چیز انہوں نے ادھار دی، مثلا جو دیے ادھار، اور اس پتھر سے تول کر کے دیا، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس پتھر کو وہ لپیٹ کر اس کا نام لکھ کے رکھ دیتے تھے، اس کو پھر یوز نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد واپس کرنے والا ہے۔ جب واپس کرے گا تب تک میں استعمال کرتا رہوں گا، تو ہو سکتا ہے اس کے کچھ کنارے ٹوٹ جائیں، تھوڑا پتھر میں کمی آ جائے، کوئی 10 گرام 20 گرام اس میں کمی ہو جائے، اب پھر میں اس سے لوں گا، جب اس سے تول کے لوں گا تو کمی زیادتی ہوگی، اور الفضل هو الربا میں شامل ہو جاؤں گا، داخل ہو جاؤں گا۔ اتنا ڈرتے تھے، اور جب تک اس سے لے نہیں لیتے واپس اسی پتھر سے تول کے، اس وقت تک اس کو دوسرے کام میں استعمال نہیں کرتے تھے، پھر بعد میں پھر اس کا استعمال کرتے تھے۔ اس قدر احتیاط، تقوی کا یہ عالم، تعلق مع اللہ کا یہ عالم کہ اللہ اکبر کہا، نیت باندھی تو وہ اللہ ہی کی دنیا میں چلے گئے، آخرت ہی میں، عالم بالا میں ہو گئے، عالم ملائک میں ہو گئے، یہاں سے ان کی روح پرواز کر جاتی۔ یہ مقام روحانیت کا ہے، یہ مقام اتباع شریعت و سنت کا ہے۔ ان کی بیٹی کا نام حفصہ ہے، ان کی بہن کا نام حفصہ بنت سیرین۔ ان کی بہن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے زیادہ اعلیٰ درجے کی ولایت پر تھی، اپنے بھائی سے زیادہ۔ اب یہ بھائی کا میں آپ کو حال بتا رہا ہوں، ان کے دیانت کا، تقوی کا، اتباع کا، پھر محدث ہیں، پھر ولی کامل ہیں، پھر مفسر ہیں، اور کیا کیا اللہ نے ان کو مقامات عطا فرمائے، اور تعبیر خواب کے بھی امام ہیں، بہت اللہ نے ان کو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کی بہن تقوی، طہارت، علم و فضل اور ولایت میں اپنے بھائی سے آگے تھی، ان سے زیادہ تھی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ سعید بن المسیب سے بھی زیادہ آگے تھی، اور ان سے زیادہ علم و فضل والی تھی۔ تو علم میں کمال، عمل میں کمال، اخلاق میں کمال، اسے مردوں ہی کا نہیں، عورتیں بھی ایک سے ایک پائے کی ہوئی، اور ایک سے ایک مرتبے کی۔ ان کا دیانت، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، اور سعید بن المسیب کی بیٹی تھی۔ شاگرد نہیں آئے، ایک دن 2-3 دن سبق میں نظر نہیں آئے،
تو انہوں نے فرمایا کیا بات ہے بھائی، پابندی سے آنے والا آدمی کیوں غیر حاضر ہو گیا؟ سب خیر خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا سبق میں، اور ضروری کاموں سے فارغ ہو کے تھوڑا غم ہلکا ہونے کے بعد حاضر ہو گیا ہوں۔ تو فرمایا دوسرا نکاح کر لیا، اس لیے کہ عورت کو تو عدت گزارنا ہے، مرد کو تو وہ پر پابندی بھی نہیں ہے، اور بے زوجہ رہنے کو تمام متقدمین تقوی کے لیے مضر سمجھتے تھے، نفس کے لیے ہلاکت کا سامان سمجھتے تھے۔ مجرد رہنا اس کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت طالب علم ہوں، پردیس میں ہوں، کون پوچھے گا، کون دے گا؟ تو حضرت نے فرمایا اگر انتظام ہو جائے، تو کہا کہ ٹھیک ہے، انتظام ہو جائے تو کیا حرج ہے، میں بھی مطمئن ہو جاؤں گا، سکون ہو جاؤں گا۔ تو سبق پڑھاتے رہے، سبق ختم ہوا تو گھر میں گئے، اپنی بیٹی کو اطلاع دی، اور پھر واپس آئے اور اسی محفل میں خطبہ پڑھ کے نکاح پڑھا دیا۔ اور جب شام ہوئی، اندھیرا ہوا، تو مغرب کی نماز کے بعد اپنی بیٹی کو چادر اڑائی اور خود ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ ان کا گھر پتہ تھا، ان کے گھر پہ جا کے دستک دی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، استاذ کھڑے ہوئے سامنے، اور ساتھ میں بیٹی بھی۔ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت، کہا بھائی تمہاری امانت تمہارے حوالے کرنے کے لیے آیا، یہ لو تمہاری بیوی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا دیا، ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نہایت عفیف، شریف اور پاک دامن لڑکی تھی، جیسے ہی کسی اجنبی کے گھر میں داخل ہوئی غش کھا کے گر گئی۔ اور پھر اس طالب علم کے والدہ نے جو گھر میں تھی وہ آئیں۔ ان کا کیا؟ کہا حضرت نکاح بھی کر دیے ہیں اور بیوی کو بھی پہنچا دیا ہے۔ تب ان کی ماں نے اسے لے جا کر کے اپنے گھر میں اپنے پاس سے اچھے کپڑے دیے، وہ اچھے کپڑے پہنائے اور اسے سجایا اور تیار کیا، اور اپنے بیٹے کے حجرے میں داخل کیا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہ میں اس سے زیادہ علم والی اور اس سے زیادہ عمل والی اور اس سے زیادہ تقوی والی اور اس سے زیادہ حسن و خوبصورتی والی عورت نہیں دیکھی۔ یہ سارے کمالات کی بیٹی ہے، لیکن بس ایک طالب علم کو دیکھا کہ ضرورت ہے تو کر دیا۔ اور اس بیٹی کے لیے اس سے پہلے خلیفہ نے شہزادے کا پیغام بھیجا تھا، تو یہ فرمایا تھا کہ میری بچی آپ کے گھر میں خوش نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے منظور نہیں۔ شہزادے کا پیغام ٹھکرایا اور ایک غریب پردیسی طالب علم سے کر دیا، کیونکہ برابری تقوی اور تقوی کی تھی۔ یہاں تقوی نظر آ رہا تھا، یہاں علم نظر آ رہا تھا، یہاں عمل ربط۔ والطیبات للطیبین، کیسے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ان حضرات کو آخرت کی فکر دی تھی۔ آخرت آخرت آخرت، بس میری آخرت کا فائدہ کس میں ہے، میری آخرت کا فائدہ کس میں ہے، بس اس کے علاوہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر چیز میں آخرت کا فائدہ تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اتنی فرمائشیں، اتنی تمنائیں، اتنی آرزویں، کہ اس دور میں دیندار سے دیندار آدمی کو بھی نکاح کرنے سے بڑی مصیبت کچھ نہیں۔ سب سے بڑی مصیبت نکاح ہے۔ کیسے کریں، کیا کریں، کیا کریں، کیا کریں، سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور مہینوں برسوں کے انتظار کے بعد
جس کو ڈھونڈ ڈھان کے لے کے آئے وہ حلق کی ہڈی بن گئی اور زندگی بھر کی مصیبت بن گئی، کیونکہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ دیکھو اتنے بڑے محدث کی نظر کس چیز پر ہے، کس چیز پر ان کی نظر ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی شانہ اس مشکل کو آسان فرمائے۔ کسی ساتھی نے مجھ سے کہا ابھی مغرب کے بعد کہ اس کے میری بیٹی کے لیے دعا کر دیجیے۔ ان کا دعا کرتے ہیں، بہت بیٹیاں ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی۔ امام شافعی نے تو کہا تھا کہ جا رہے تھے تو ایک بالکل بد شکل قسم کی حبشن موٹی تازی بھدی پڑی ہوئی تھی عورت، بھیک مانگنے کے لیے روڈ پر۔ تو دل میں خیال آیا یہ بیچاری کو بھی کوئی دیکھے گا کیا، کوئی پسند کرے گا اس بیچاری کو؟ چلتے ہوئے نظر پڑ گئی، کوئی عجیب چیز رستے میں پڑی ہو تو نظر چلتے چلتے پڑ جاتی۔ جب واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ کوئی صاحب ذرا دور کھڑے ہو کر اس کو چھیڑ رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کا انتظام اللہ تبارک و تعالی شانہ نے نہ کر رکھا ہو۔ ہر گری پڑی چیز بھی کسی کی نظر میں قابل قدر ہو سکتی ہے۔ کل ساقطۃ لاقطۃ، کوئی تو اٹھانے والا ہے، کوئی تو قدر کرنے والا ہے۔ وہ تو کہا گیا تھا، ایسا ہم سنتے پڑھتے ہیں، لیکن اس دور میں لاکھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اچھی خاصی ہیں، کوئی اتنی گندی بھی نہیں ہے، گئی گزری بھی نہیں ہے، بد شکل بھی نہیں ہے، بھونڈی بھی نہیں ہے، لاکھوں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن کوئی لاقط نہیں ہے جو اس کو اٹھانے والا، کوئی قدرداں نہیں ہے جو اس کو پیغام دینے والا ہو اور اس کی پرورش کی ذمہ داری لینے والا ہو کہ چلو بھائی کیا کریں، ہم سنبھال لیں گے، اللہ ہمیں اجر دے دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کسی غریب، کسی کی بیٹی کا، کسی کا غم ہلکا کرنے کا ثواب دے دے گا، کسی کی بیٹی کو پناہ دینے کا ثواب دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ پر کہاں ہے ہمارے پاس ایسا کوئی مزاج نہیں رہا، ہم ہی بھگت رہے اس کو، ہم ہی بھگت رہے۔ آج کسی کی باری تو کل ہماری باری ہے، آج کسی کی بیٹی کے بارے میں ہم یوں نظر انداز کرنے کا معاملہ کریں گے، کل کو ہماری بیٹی بھی جوان ہوگی، ہو سکتا ہے کہ دوسرا اس کو نظر انداز کرے۔ اس دنیا کا ریت یہ ہے کہ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ، جو کرو گے وہ پاؤ گے، جیسا کرو گے ویسا بھگتنے کا اللہ کا نظام بنا ہوا ہے۔ توجہ دو، فکر کرو، اپنے خاندانوں میں، اپنے رشتہ داروں میں قابل رحم بیٹیاں بیٹھی انتظار کر رہی کسی قدرداں کی، آپ کیوں نہیں اس کے قدرداں بن جا سکتے؟ اب کیوں نہیں آپ کسی کا جی خوش کر کے اللہ کو راضی کر سکتے؟ مگر نہیں ہے بھائی، ہر شخص کی اپنی ضدیں ہیں اور ہر شخص کی اپنی چاہتے ہیں، اور اپنی اتنی چاہتیں کہ حد عقل اور خرد سے باہر ہو گئی، اتنی چاہتے ہیں ہماری۔ اور یہ اللہ کے بندے کیسے ہیں جن کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ بھائی لڑکا خوف خدا رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، دیندار ہے نہیں، اللہ کی بندگی کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ بس یہ چیزیں ہیں، خوبیاں ہیں، دیکھو۔ اور ہر لیول کا آدمی اپنے لیول میں معاشی اعتبار سے اس کو تھوڑا سا دیکھ لے، کم زیادہ بال کی کھال تو نہیں نکال سکتے، 19-20 18-20 یہ فرق ہوتا ہے، وہ لے دو، زیادہ فرق نہ ہو، اس لیے کہ بچی کو ایسے گھر میں جینا مشکل ہو۔